بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عروج تنویر ہے اور یہ آپ کا اردو کا لیکچر نمبر 13 ہے۔ آج ہم شروع کریں گے نظم مناظر سحر، جو کہ جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش 1896 ہے، جبکہ تاریخ وفات 1982 ہے۔ تو اس طرح یہ 20ویں صدی کے شاعر ہیں۔ سب سے پہلے میں جوش ملی آبادی کے تعارف میں سے، ان کے تعارف میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو یاد کرنے والی ہیں، اور ان سب کو میں نے تقریباً یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ تو پہلے ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ان کا جوش ملی آبادی کا اصل نام جو تھا وہ شبیر حسن خان تھا۔ اصل نام جوش ملی آبادی نہیں تھا بلکہ شبیر حسن خان تھا، اور یہ ملی آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے، جس کی مناسبت سے ان کو جو ہے وہ ملی آبادی بھی کہا گیا ہے، اور ملی آباد لکھنؤ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ والد جو تھے وہ تھے بشیر احمد بشیر، اور یہ بھی بہت اچھے شاعر تھے اپنے زمانے کے۔ تو جوش نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، اور اس کے بعد پھر عربی اور فارسی کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی، اور اچھی خاصی دسترس ان دونوں زبانوں میں حاصل کی۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، اچھا خاصا پیسے والا جو گھرانہ ہوتا ہے اس سے تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو پورے خاندان کو بہت سی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خاندان انتشار کا شکار ہو گیا۔ تو اسی حوالے سے پھر جو جوش ملی آبادی تھے ان کو بھی تلاش معاش میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر کار پھر ان کو دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں ملازمت مل گئی۔ انہوں نے وہاں پر ملازمت اختیار کی، اور لیکن کیا ہوا کہ وہاں نظام حیدرآباد کے خلاف انہوں نے نظم لکھی، اور وہ نظم لکھنے کی پاداش میں ان کو ریاست بدر کر دیا گیا، یعنی حیدرآباد کی جو ریاست تھی وہاں سے نکال دیا گیا، اور وہ دہلی منتقل ہو گئے۔ ان کو وہاں دہلی منتقل کر دیا گیا، اور وہ دہلی جا کر رہائش پذیر ہو گئے، اور دہلی میں انہوں نے پھر بہت سارا ادبی کام کیا، بہت سے رسائل سے یہ منسلک رہے اور لکھتے رہے۔ اور پھر ان کی ادبی خدمات کے صلے میں ہندوستانی حکومت نے ان کو سب سے بڑا ادبی اعزاز جو اس وقت کا تھا پدما بھاشن وہ دیا، اس سے نوازا۔ اور پھر جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد یہ کراچی آ گئے، اور کراچی آ کر انہوں نے رہائش اختیار کی۔ پھر وفات کے وقت یہ اسلام آباد میں موجود تھے، تو اسلام آباد میں ان کی وفات ہوئی، اور یہیں پر ان کو اسلام آباد میں ہی دفن کیا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اگر ہم ان کی ادبی حوالے سے بات کرتے ہیں تو ادبی ماحول تو ان کو ورثے میں ملا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے والد جو تھے بشیر احمد بشیر وہ شاعر تھے، تو ان کو جو شاعرانہ ماحول تھا، ادبی ماحول، وہ تو بچپن سے ہی ملا۔ تو انہوں نے شاعری کی ابتدا 9 سال کی عمر میں کر دی تھی۔ اب 9 سال کی عمر میں جو شاعری ہوتی ہے ظاہر ہے اس میں وہ نکھار یا وہ پختگی تو نہیں ہوتی، لیکن ابتدا انہوں نے 9 سال کی عمر میں کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، ابتدا میں تو انہوں نے غزلیں لکھیں، لیکن آہستہ آہستہ جب ان کو اپنے رجحان کا پتہ چلا تو جلد ہی انہوں نے نظم کی طرف جو ہے وہ نظم کی طرف آگے اور نظمیں لکھنے لگ گئے، اور نظم نگاری میں پھر انہوں نے خاص مقام حاصل کیا جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اور ان کی نظم نگاری کے حوالے سے اگر ان کی نظموں کی خصوصیات کی بات کی جائے تو ان کی نظموں میں فطرت نگاری ہے، فطرت نگاری جھلکتی ہے، اس کے علاوہ انقلابی رنگ جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ پھر ان کو جو امپورٹنٹ چیز ہے ان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کو شاعر فطرت کہا جاتا ہے اور شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ MCQs میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ شاعر فطرت کون ہے، آگے 4 شعراء کے نام لکھے ہوئے ہوں، یا شاعر انقلاب کون ہے، تو وہ جوش ملی آبادی ہے۔ پھر ان کے جو لکھنے کا انداز ہے، اسلوب بیان ہے، اس میں الفاظ پر ان کو بڑی قدرت حاصل ہے، نئے نئے الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں اور بہت خوبصورتی سے نظمیں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم نظم کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج تعارف کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کرنا ہے وہ 2 جو بند ہیں ان کی تشریح میں آپ کو کرواؤں گی۔
تشریح کے حوالے سے میں نے یہ آپ کو بات بتائی تھی کہ جب آپ کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو تفصیل سے تشریح ہم اسی طرح جس طرح آپ فرسٹ ایئر میں لکھتے رہے ہیں اس طرح آپ کو لکھوائی جائیں گی، لیکن فی الحال کم از کم 50% بھی چیز آپ گیٹ کر لیں اور یاد کر لیں تو یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ 1 نمبر 1، جیسے کہ مناظر سحر، اس سے واضح ہوتا ہے، جیسے فرسٹ ایئر میں آپ نے جلوہ سحر پڑھی تھی نا نظم، تو یہ تقریباً حوالے کے اشعار بھی وہ والے سارے اس میں آ جائیں گے، اور سحر یعنی صبح کا منظر یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے، فردوس نظر ہے۔ اب شاعر جو ہے، تشریح شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس نظم کی جو حیت ہے وہ مسدس ترکیب بند ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ نے نظم پڑھی تھی نا بڑھے چلو، تو اس کی حیت تھی مسدس ترجیح بند، یعنی کہ آخری جو 2 مصرے تھے ان کو بار بار ترجیح دی جا رہی تھی۔ مسدس 6 مصروں کا بند ہوتا ہے، تو یہ بھی 6 مصروں کا بند ہے، لیکن مسدس ترکیب بند اور ترجیح بند میں نے آپ کو فرق بتایا تھا۔ تو اس کی جو حیت ہے وہ ہے مسدس ترجیح بند نہیں ہے، بلکہ ترجیح بند بڑھے چلو کی تھی۔ تو یہاں پر آخری جو 2 مصرے ہیں بار بار ان کی نئی ترکیب استعمال کی جا رہی ہے، تو اس کی جو ہے وہ حیت کیا ہے، مسدس ترکیب بند، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ نے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پر اب شاعر صبح کی منظر کشی کرتے ہوئے بہت خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کا نظارہ، سحر کا نظارہ کتنا دل فریب ہے اور روح کو لبھانے والا ہے، اور صبح کا جو چہرہ ہے رخسار سحر، صبح کے جو رخسار ہیں، صبح کا جو چہرہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور صبح کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کشمیر کی خوبصورتی ہے نا، جیسے کشمیر آپ کو پتہ ہے بہت خوبصورت وادی ہے، تو کشمیر دل زار ہے، فردوس نظر ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کشمیر کی وادی جو جنت نظیر ہے، صبح کے منظر کو آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم کشمیر کی وادی کو جو جنت کی طرح ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر پھول کا چہرہ ارک حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے۔ شاعر مزید صبح کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو صبح کے وقت اگر آپ پھول کو دیکھیں تو پھول کا چہرہ ایسے لگتا ہے ارک سے تر۔ ارک کیا ہوتا ہے؟ جو شبنم رات کے وقت پھولوں کے اوپر گرتی ہے اس کو شاعر ارک کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر پھول کا چہرہ جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ارک حسن سے تر ہے، حسن کا پسینہ اس کو آیا ہوا ہے، اور ہر شے، چاہے وہ پھول ہیں چاہے وہ باغ ہے، صبح کی خوبصورتی میں کسی بھی شے کو آپ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر شے میں ایک بہت بڑا اثر ہے جو آپ کی روح پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ طور تلمی کا استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھا تو یہاں پر تلمی کا استعمال ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرف ہمیں جو ہے وہ ایک حسن کا شعلہ بھڑکتا ہوا نظر آتا ہے، اور جیسے حوروں کے چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ خوبصورتی ہمیں ہر طرف دکھائی دیتی ہے، اور چاہے وہ دن کے وقت ہمیں وہ شے ناچیز ہی کیوں نہ معلوم ہو رہی ہو، کم سے کم تر ہی کیوں نہ معلوم ہو رہی ہو، لیکن جب ہم صبح کے وقت اس کو دیکھتے ہیں تو صبح کی خوبصورتی میں ہمیں وہ شے طور کا شعلہ دکھائی دیتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنا جلوہ دکھایا تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کی تاب نہ لا سکا، تو ہمیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے صبح کی خوبصورتی جو ہے وہ طور کے شعلے کی طرح بھڑکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو بند نمبر 2 کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ لرزش وہ ستاروں کی، وہ ذروں کا تبسم، چشموں کا بہنا کے فدا جن پہ ترنم۔
اب شاعر مزید اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور صبح کی خوبصورتی کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم صبح کے وقت دیکھتے ہیں، یہ بہت جب صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے، جب ہلکے ہلکے ستارے بھی ہوتے ہیں، اس وقت کی صبح کی بات ہو رہی ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ ستاروں کی جو لرزش ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ لرزش مینز ان کا ستاروں کا غروب ہونا. جب صبح ہوتی ہے تو ستارے ظاہر ہے غروب ہو رہے ہوتے ہیں، تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ ستاروں کی لرزش اور ذروں کا تبسم ہمیں دکھائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے. صبح کے وقت ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ صبح کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم چشموں کا بہنا دیکھیں تو چشموں کے بہنے سے صبح کے وقت ظاہر خاموشی ہوتی ہے نا ہر طرف، تو صبح کے وقت چشموں کا جو بہنا ہے وہ ایسا ہوتا ہے اور ایسی آواز ہوتی ہے کہ جس کے اوپر ترنم یعنی موسیقی بھی فدا ہو جائے. گردوں پہ سپیدی و سیاہی کا تصادم، طوفان وہ جلووں کا وہ نغموں کا تلاطم. گردوں کہتے ہیں آسمان کو، سپیدی سفیدی کو کہتے ہیں، سیاہی اور تصادم ہوتا ہے ملنا. تو شاعر کہتے ہیں کہ جب ہم صبح کے وقت دیکھتے ہیں ہلکا سا اندھیرا ہوتا ہے اور ہلکی سی روشنی ہوتی ہے، تو آسمان پہ جب سفیدی اور سیاہی آپس میں ملتے ہیں، جب اندھیرے میں سے اجالا پھوٹ رہا ہوتا ہے، تو وہ وقت بہت ہی حسین ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. اور جو صبح کے جلووں کا جو دکھائی دینا ہوتا ہے اور نغموں کا تلاطم ہوتا ہے، ان کی تیزی ہوتی ہے، وہ ہماری روح کو لبھاتی ہے اور بہت خوبصورت وہ منظر ہمیں محسوس ہوتا ہے. اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سحری کے، شانوں پہ پریشان ہیں یا بال پری کے. اب یا کا لفظ استعمال ہو گیا تو یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے. اب یہاں پہ نسیم سحری یعنی صبح کی جو ہوا ہے اس کے بالوں کو خوبصورتی اس کی بیان کی گئی. حالانکہ صبح کے بال نہیں ہوتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تشریح کرتے ہوئے یا شعراء شاعری کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں استعمال کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب ہم صبح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے صبح کی ہوا کے بال جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں. اور جو صبح کی پری ہے اس کے بال اس کے کندھوں پہ پریشان ہیں، ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں، یا پھر ہمیں ایسا لگتا ہے. تو یعنی کہ صبح کے وقت ہر شے کی خوبصورتی اپنے جوبن پر ہوتی ہے اور ہر شے کی خوبصورتی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے. اس لیے صبح کے وقت کی خوبصورتی کو ضرور دیکھنا چاہیے. یہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور ویسے بھی جو صبح کا حسن ہوتا ہے وہ اور کسی شے میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.